گھر میں کوئی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، یہی سارے گھر والے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھو نا، اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی کہ میدان احد میں قرآن پاک نے خود وہ منظر بیان کیا ہے کہ ایسا حالات ہو گئے کہ ان کے پاؤں ہل گئے، زلزلوا حتی یقول الرسول متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو اس وقت بھی پھر صحابہ نے کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر قرآن کہتے ہیں جب انہوں نے پڑھا تو فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ نے ان کو نعمتوں سے بھی نوازا اور پھر اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر تمہیں قدر آئے۔ بعض اللہ والوں نے کتاب لکھی ہے القول الجمیل فی فضل حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے میرے بھائی کہ جب پڑھو نا تو تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے پورے یقین اور پورے اللہ پہ ذات کی طرف تصور کر کے پڑھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں مصیبتیں اڑ جائیں گی۔ اولاد نافرمان ہو، دعا کریں۔ آج کل یہ اتنا بڑا امتحان ہے، اتنا بڑا ابتلا ہے کہ وہ خوش نصیب گھرانے ہیں جن کی اولادیں فرمانبردار ہیں۔ بہرحال اولاد اولاد ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے، ابتلا ہے۔ اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کیا کریں، اور بزرگوں نے ایک وظیفہ لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھو کہ اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا، اور اس کے بعد ایک تسبیح سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ پورا 100 دفعہ پڑھو، پھر درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، یہ 11 دن تک کرتے رہو، تو انشاءاللہ اللہ اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے۔ اگر زندگی میں مشکلات ہیں تو مشکلات سے بچنے کا حل یہی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ ہم تو ابھی تک طالب بھی نہیں بنے تو مجتہد کہاں سے بن گئے؟ عجیب آدمی ہیں، مجتہد بڑی شان ہوتی ہے۔ وہ ایک اہل حدیث بھائی آئے، انہوں نے علامہ انور شاہ، وہ اہل حدیث بھی عالم تھے، مولوی تھے، علماء میں سے، تو علامہ انور شاہ کاشمیری کو ملنے کے لیے آئے، تو جب ملے تو کہا کہ شاہ جی آپ کے علم کا، فضل کا، حافظے کا، دیانت کا، امانت کا میں بھی انتہا معتقد ہوں، لیکن کیا آپ جیسے آدمی کو بھی تقلید کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا اسی سے سوچ لو کہ میرا بھی تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، پھر تیرا کیا ہوگا؟ چپ۔ اتنے بڑے آدمی کبھی مجتہد کا دعویٰ نہیں کیا تو عام مولوی کہاں سے مجتہد بن گئے؟ ہمارے قومی جنگ ہے، 18 بندے مارے گئے، اللہ پاک آپ کے قبیلوں کے اندر صلح پیدا فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ اور تھوڑا بیٹھ کے غور کرو کہ بندے جو مار رہے ہوں، مارنے والے بھی مرنے والے بھی دونوں جہنم میں جا رہے ہیں، تو کس سے بدلہ لے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا بھی ہونے والا بھی جہنم میں ہے۔ تو ایک سامنے کہا حضور قتل جو ہو گیا وہ تو مقتول ہے، اس کا کیا قتل؟ فرمایا وہ بھی تو اس کو قتل کرنا چاہتا تھا نا، وہ نہ کر سکا، ایسے کر دیا، چاہتے تو دونوں تھے۔ میری ایک بہن امیر گھر میں ہے اور ایک بہن غریب گھر میں ہے، تو مدد غریب گھر والوں کی کرے، امیر کو ضرورت ہی نہیں ہے نا، اس کی مدد کرو جس کو ضرورت ہے۔ کسی کے بال کم عمری میں سفید ہو جائیں تو مہندی لگائے، اس میں کوئی اور کلر ملا، خالص سیاہ نہ ہو۔ مرحومہ نے اپنے ترکے میں سے کچھ رقم زندگی میں اپنے 4 بیٹیوں اور 1 بیٹے میں تقسیم کر دی تھی،
اب بقایا رقم ان کے انتقال کے بعد کیسے سب کے لیے ہوگی؟ جتنے اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں سب کے لیے شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی، جن کو دے دی تھی وہ بھی ان کو دینی پڑے گی۔ باقی رقم صدقہ خیرات بھی اس کے جائیداد کے تیسرے حصے سے ہو سکتا ہے، ساری جائیداد میں نہیں، وہ وارثوں کی اب اس کی تھوڑی ہے۔ ہماری کچھ بہنیں ہیں، ان کے رشتے کے لیے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے روزانہ دعا کریں، انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ میرے ایک بھائی نے نئی مسجد بنائی، پرانی مسجد کو شہید کر کے جگہ راستے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، نہیں مسجد کا راستہ نہیں بنا سکتے، اس کو وہیں بند رکھیں۔ میری نیت ہے کہ اپنا قرضہ ادا کروں، لیکن موت آ جائے تو میں ابھی سے جا کے معافی مانگ لوں ان سے کہ بھی زندہ رہا ادا کروں گا، مر جاؤں تو مجھے معاف کر دو۔ میری بیوی بہت نافرمانی کرتی ہے، اللہ ہدایت دے کہ اس کو خرچہ ورچہ دیا کرو تو نافرمانی نہیں کرے گی۔ عورت کی ہر بات پر خلو مانگنا، مرد عورت کو کہے طلاق دے دوں گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ عورت کو بھی جو عورتیں اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق مانگتی ہیں ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، دونوں توبہ کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ بھائی عبدالوہاب کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخل کر دے، یا الہ العالمین ان کے مشن کو ہمیشہ جاری و ساری فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کو حرمین الشریفین کے ثمرات و برکات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین علی سیدنا محمد۔